بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان فرعونہ کا سب سے ظالم و جابر بادشاہ تکبر اور شقاقت و وحشت و دہشت کی زندہ تصویر بنا۔ حرم سرا کی خوبصورت ترین عورتوں کے ساتھ تخت شاہی پر بڑا جمع کرتا فرعون کا محل نہیں بلکہ مصر کا ایک وسیع و عریض میدان تھا کہ جہاں آج حق و باطل کے درمیان ایک عظیم مقابلہ ہونے کو تھا۔ بادشاہ کے سامنے بائیں جانب ملک بھر سے جمع کیے گئے اپنے وقت کے بڑے بڑے جادوگر فرش نشین تھے، جبکہ دائیں جانب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ بادشاہ کے اشارے پر مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر ڈالی تو وہ پل بھر میں سانپوں کا روپ دھار کر میدان میں دوڑنے لگی۔ پورا میدان خطرناک سانپوں سے بھر چکا تھا۔ مجمع پر ہیبت طاری ہو گئی۔ فرعون اور اس کے درباریوں کا رعونیت بھرا قہقہ فضاؤں میں گونج رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی جانب دیکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب وہ جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ترجمہ: ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنے عصا زمین پر ڈال دو۔ وہ زمین پر گرتے ہی سب سے بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگلنے لگا۔ حق ظاہر ہو چکا تھا، چنانچہ وہ جادوگر سجدے میں گر کر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے ان سب اہل ایمان کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے قبل جادوگری سے وابستہ تھے، ہاتھ پاؤں کٹوا کر سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبید بن عمیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرشمہ ہے کہ دن شروع ہوا تو یہ کافر جادوگر تھا اور دن ڈھلتے ہی اولیاء اللہ اور شہداء کے عظیم منصب پر فائز ہو گیا۔ مقابلے سے پہلے میدان میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں تھا، لیکن جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد 6 لاکھ افراد مسلمان ہو گئے اور یہ ایک بڑی طاقت بن گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام 20 سال تک مصر میں رہے اور نہایت صبر و استقامت کے ساتھ تبلیغ دین کا کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات سے سرفراز فرمایا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزات عطا فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم راہ راست پر آ جاتے، لیکن رعونیت اور تکبر کے نشے میں چور فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ظلم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اپنی قوم کے ذوبۂ حالی دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا: اے میری قوم، تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ بنائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے اس وعدے کے بعد قوم فرعون پر لگاتار 5 قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہتا۔ ہفتے کے آغاز سے شروع ہو کر دوسرے ہفتے تک جاری رہتا، پھر 3 ہفتے کی مہلت کے بعد دوسرا عذاب شروع ہو جاتا۔ مولا مفتی محمد شفیع نے معارف القرآن میں سورہ اعراف کی تفسیر میں ان عذابوں سے متعلق جو تفصیل بیان فرمائی ہے، ذیل میں اس کا مختصر خلاصہ پیش خدمت ہے۔ قحط اور ایشیا کی کامیابی اور گرانی کا عذاب۔ یہ عذاب مسلسل 7 سال تک رہا۔ اس عذاب کا تذکرہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 میں کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قحط اور خشک سالی کا عذاب تو گاؤں والوں کے لیے تھا اور پھلوں کی کمی اور شہر والوں کے لیے، کیونکہ عموماً دیہات میں غلے کی پیداواری زیادہ ہوتی ہے اور شہروں میں پھلوں کے باغات زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا نہ غلے کے کھیت باقی رہے اور نہ پھلوں کے باغات۔ عذاب کے اس ابتدائی جھٹکے سے پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی۔ دعا قبول ہونے کے بعد جب قحط رفع ہو گیا تو پھر دوبارہ اپنی سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ قحط تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے، نعوذ باللہ، کے سبب آیا تھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ
نے ان پر سخت ترین عذاب کا فیصلہ کر لیا۔ طوفان کا عذاب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قحط کا عذاب ٹل گیا تو قوم فرعون نے پھر کفر و شرک اور نافرمانی شروع کر دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، یہ سرکشی لوگ اپنے معاہدے سے پھر گئے ہیں، اب ان پر ایسا دردناک عذاب نازل فرما جو ہماری قوم کے لیے واعظ اور آنے والوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ اس مرتبہ اللہ نے ان پر شدید طوفان دوبارہ کا عذاب نازل فرمایا۔ اس خوفناک طوفان سے قوم فرعون کے گھر بار اور کھیتیاں تباہ و برباد ہو گئی، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مکانات اور زمینیں محفوظ رہیں۔ اس طوفان سے گھبرا کر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور التجا کی، اے موسیٰ، آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر لگائی گئی سب پابندیاں بھی ختم کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا اور ان کے کھیتیوں کو پہلے سے زیادہ ہرا بھرا کر دیا۔ یہ دیکھ کر قوم فرعون نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ سیلاب کی شکل میں یہ موسلادھار بارشیں تو ہمارے فائدے کے لیے تھی، جن کی وجہ سے ہماری زمینوں پر پیداوار بھی کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اس طرح ایک بار پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے عہد و پیمانے کو نظر انداز کر دیا، کفر و سرکشی کی روش پر قائم رہے۔ ٹڈیوں کا عذاب قرآن کریم نے اسے کے نام سے پکارا۔ جرار ٹڈی کو کہتے ہیں۔ ٹڈی دل کا حملہ لہلاتے اور فصلوں کو دیکھتے ہی دیکھتے تباہ کرتی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان کے عذاب کے ٹل جانے کے بعد اس بک قوم کو پورے 1 ماہ کی مہلت دی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واعظ و نصیحت پر غور و فکر کریں، لیکن ان کی بدعمالیاں تو روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کو مسلط فرما دیا۔ ٹڈی دل نہ صرف ان کے کھیتوں اور باغات کو چٹ کر گئی بلکہ گھروں کے اندر اور باہر لکڑی سے بنی ہر چیز کھا گئی۔ اس عذاب کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایک بار پھر سامنے تھا کہ اس ٹڈی دل نے صرف قبطیوں یعنی قوم فرعون کو تباہ و برباد کیا، جبکہ قوم موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کے مکانات، کھیتیاں اور باغات بالکل محفوظ رہے۔ قبطی روتے پیٹتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور التجا کی، آپ اپنے رب سے دعا فرمائیں کہ وہ یہ عذاب واپس لے لے۔ ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد بھی کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور عذاب ٹل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر 1 ماہ کی مہلت دی کہ وہ غور فکر کر لیں، لیکن وہ لوگ اپنی پرانی روش پر ہی قائم رہے، ایمان لائے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ کیڑے مکوڑوں کا عذاب قرآن کریم میں کمل کے نام کا ذکر کیا گیا ہے۔ کمل بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہونے والی جوں اور گھن کے کیڑے کو بھی کہتے ہیں۔ کمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں قسم کے کیڑوں پر مشتمل ہو، کیونکہ اس گھن نے ان کے غلے کو وہ حال کر دیا 10 سیر گھیوں پیستے تو اس میں سے 30 سیر آٹا بھی نہ نکلتا، جبکہ جوؤں کی کثیر تعداد ان کے بال، پلکیں اور بھویں تک چٹ کر گئی۔ ان سنگین صورتحال سے قوم فرعون ایک بار پھر بلبلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدے سے نہیں پھریں گے، آپ دعا فرما دیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر یہ قوم تو کفر و ضلالت میں غرق تھی۔ عافیت ملتے ہی اپنی پرانی ڈگر پر گامزن ہو جاتے۔ اس بار بھی 1 ماہ کی دی گئی مدت گزر گئی، مگر انہوں نے تو اپنے وعدوں کے پاس نہ آنے دیا، نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واعظ و نصیحت کا ان پر کوئی اثر ہوا۔ چنانچہ مدت مہلت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور عذاب مسلط فرما دیا۔ مینڈک کا عذاب قرآن کریم میں السواد کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی مینڈک ہیں۔ اس عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ ان کے گھروں میں اس قدر کثرت سے مینڈک پیدا ہو گئے کہ وہ جہاں بیٹھتے مینڈک
वहाँ से निकल आता। सोने के लिए लेटते तो उनका पूरा जिस्म मेंढकों से ढक जाता, यहाँ तक कि खाने पीने की एशिया समेत हर चीज़ और हर जगह लाखों की तादाद में मौजूद मेंढकों ने उनकी ज़िंदगियाँ अजीरियन बना रखी थी। चुनांचे इस अज़ाब से आजिज़ा कर एक बार फिर रोते पीटते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जा पहुँचे। आपको उनकी हालत ज़र पर रहम आ गया। चुनांचा एक बार फिर वादा किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अज़ाब रफ़ा हो गया, मगर इस अज़ाब से निजात पाकर वो फिर भी अपनी हिट पर ही रहे, यानी पुरानी आदत पर ही रहे, और कहने लगे अब तो हमें और भी यकीन हो गया है कि मूसा नाउज़ुबिल्लाह बहुत बड़ा जादूगर है। अल्लाह ताला ने इन्हें 1 माह की मोहलत दी है, लेकिन इन्होंने तो राह रास्त पर ना आने की कसम खा रखी थी। खून का अज़ाब अरबी में ताज़ा खून को अलदाम कहते हैं। इस अज़ाब की नौयत ये थी कि इनकी हर चीज़ से ताज़ा खून उबल पड़ता, जो चीज़ भी कह रखते वो खून बन जाती। चूँकि बनी इसराइल के तमाम अफराद इन तमाम अज़ाबों से महफूज थे, लिहाजा कौम फ़िरौन ने बनी इसराइल के लोगों से पानी मांगा तो इन्होंने दे दिया, लेकिन वो जब कुप्तियों के हाथ में गया तो खून बन गया। एक ही दस्तरखान पर बैठकर कुप्ती और बनी इसराइल खाना खाते तो इसराइल का लुक़मा तो अपनी असली हालत में होता, जबकि कुप्ती का लुक़मा और पानी खून बन जाता। बिलाखिर फिर वादा हुआ, दुआ की गई तो फिर से अज़ाब टल गया, मगर गुमराही पर ही कायम रहे। अपनी गुमराही इन्होंने ना छोड़ी। कुरान करीम ने इन्हें बड़े आदमी मुजरिम करार दिया। वबाई व अमराज का अज़ाब इस मरतबा उन लोगों पर ताउन की वबा मुसल्लत कर दी गई, जिसमें उनके 70,000 अफराद काबू में आ गए। ताहम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से यह अज़ाब भी रफ़ा हो गया, लेकिन इतनी आजमाइशों और मुसलसल वादों के बावजूद ये रबूनियत फ़िरऔन पर कायम रही और मुसलसल अहद शिकनी करते रहे। हरगिज़ अपने वक्त के साथ फ़िरऔन के तकब्बुर व गाइज़ व गज़ब का जुल्म और सितम में इजाफ़ा होता चला जा रहा था। लिहाजा रब्बे ज़ुल जलाल ने उनकी दराज़ी रस्सी को खींच कर फ़ैसला कर लिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ। इलामा तिबरी बयान करते हैं कि इस हुक्म के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मर्द, औरतों और बच्चों समेत 6,30,000 100 और 20,000 प्यादे लेकर 9 मुहर्रम बरोज़ हफ्ता ग़ुरूब आफ्ताब के बाद मिस्र से दरियाए कलज़म यानी बहरिया के जानिब रवाना हुए, और फ़िरौन हमेशा के लिए इबरत का निशाना बन गया। फ़िरौन जदीद हथियारों से लेस और 7 लाख से ज़ायद सवारों के साथ उनके पीछे रवाना हुआ। बनी इसराइल के पीछे फ़िरौन के सपा सलार का एक सैलाब और आगे बड़ी मौजें थी। फिर जब दोनों जमातों ने एक दूसरे को देखा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा हम तो पकड़े गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे राह बताएगा। हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि दरिया पर अपनी लाठी मारो। चुनांचा दरिया पर लाठी मारने से बड़ा खुश्क दरिया रास्ता निकल गया। बनी इसराइल के 12 कबीले उनमें से गुजर गए। ये मंजर देखकर खौफज़दा फ़िरौन ने अपना घोड़ा और दरिया में डाल दिया और लश्कर को पीछे आने का हुक्म दिया। फ़िरौन और इसका लश्कर जब बीच दरिया में पहुँचे तो अल्लाह ताला ने दरिया को रवानी का हुक्म दे दिया। दरिया के सब रास्ते आपस में मिल गए। फ़िरौन जब डूबने लगा तो पुकार उठा, मैं ईमान लाया मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं फर्मा बरदार हूँ और मैं मूसा अलैहिस्सलाम को मानता हूँ। जवाब मिला कि अब ईमान लाता हूँ, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और मुफसीद बना रहा, तो आज हम तेरी लाश को पानी से निकाल लेंगे ताकि तू इनके लिए निशान इबरत हो जो तेरे बाद में है, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। सूरह यूनुस आयत नंबर 52 और 90 में आज भी फ़िरौन की हतूत शुदा लाश इबरत का निशाना बनी मिस्र के अजायब खाने में महफूज है। जिसने अपनी इज़्ज़त को महफूज रखा, असमत का दागदार नहीं होने दिया, इफ़्फ़त को गलेदार नहीं होने दिया, अपनी आबरू को इस तरह संभाल कर रखा जिस तरह कोई मालदार अपनी दौलत को चोर और डाकुओं से महफूज रखता है। और औरत अल्लाह की वली है। अल्लाह करीम
کہ ہاں اس عورت کا اعلیٰ مقام ہے جس عورت کا ذکر ہم کرنے لگے ہیں۔ یہ عورت اس عظیم انسان کی بیوی ہے جسے اللہ نے اپنا خلیل کہا۔ خلیل گہرا اور جگری دوست کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے اس دوست کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والدہ ماجدہ اور والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خالہ تھی۔ آپ نے ابھی زندگی کی 36ویں بہار میں قدم رکھا تھا کہ آپ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گئی اور آپ عمر کے آخری لمحے تک ان کی فرما بردار رہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام اپنے زمانے کی مالدار خاتون اور بہت سی زمینوں اور مویشیوں کی مالک تھی، مگر شادی کے بعد آپ نے اپنی تمام دولت و ثروت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی تاکہ وہ دین کی شروع اشاعت میں صرف کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور پھر ایک دن اپنے اہل خانہ کے ساتھ احران نامی علاقے میں ہجرت کر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بیت المقدس جانے کا حکم دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 75 سال تھی۔ بیت المقدس میں کچھ عرصے قیام کے بعد آپ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مصر پہنچے تو وہاں فرعون کی حکومت تھی اور عمر بن امارت القیس وہاں کا فرعون تھا جو نہایت عیاش و ظالم اور جابر تھا۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ اس کے ملک میں نئے آنے والے کے ساتھ اگر کوئی عورت ہوتی اور وہ خوبصورت ہوتی تو بادشاہ اس عورت کو پسند کر لیتا اور اپنے پاس رکھ لیتا۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہی سلوک کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کے ساتھ نمرود کے ملک سے ہجرت کی تو ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کسی نے کہہ دیا کہ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت عورت کو لے کر یہاں آئے ہیں۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو بلاوا بھیجا کہ ابراہیم، یہ عورت جو تمہارے ساتھ ہے تمہاری کیا لگتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ السلام نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ کے ہاں بھیجا۔ بادشاہ نے اس قدر حسین عورت کو دیکھا تو برائی کا ارادہ کر کے انہیں پکڑنے لگا۔ تو اس وقت حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے عزت سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میں تجھ پر اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں، اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا سب سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ اتنے میں بادشاہ تھر تھرایا اور اس کا پاؤں زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کانپنے لگا اور معافی مانگنے لگا تو سارہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اور اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مار دیا ہے۔ چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا۔ جیسے ہی زمین نے اس بادشاہ کو چھوڑا تو وہ دوبارہ حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر سے دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کے سوا ہر موقع پر میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر۔ چنانچہ وہ پھر ٹکرایا اور کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ بادشاہ پھر سے معافی مانگنے لگا تو حضرت سارہ علیہ السلام نے پھر سے وہی دعا کی، اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مار دیا۔ اب دوسری مرتبہ، یہ تیسری مرتبہ بھی جب بادشاہ چھوڑ دیا، آخر بادشاہ نے اپنے درباروں کو بلوایا اور کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے پاس غلط لڑکی کو بھیجا ہے، یہ تو کوئی انسان نہیں، اسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور انہیں حضرت حاجرہ کو بھی دے دو۔ پھر حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان سے کہا، دیکھتے ہی اللہ نے کافر کو کس طرح ذلیل کیا اور ساتھ میں ایک لڑکی بھی دلوا دی۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 عظیم فرزند عطا فرمائے اور دونوں کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے، اور دوسرا حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے اور آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں رونق افروز ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل پیدا ہوئے، جنہیں
اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اس لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل میں سے جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تاہم بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تدفین سرزمین کنعان میں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، ہمیں برائی سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ دعا کرتے رہیں کہ ہم بھی اللہ پاک کی ہر کتاب قرآن مجید پر عمل کرتے رہیں، ہمیں بھی ان پاک ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اور اہل بیت کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی ٹائپ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔